بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ جانور کی قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی، اور اللہ کی راہ میں اس کا خون بہاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بہتر اور افضل عمل کوئی نہیں کہ جانور کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہایا جائے۔ یہ بہت ہی ایک قابل تحسین عمل ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی الحمدللہ مسلمان جیسے تیسے جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں قربانی میں اپنا حصہ شامل کر سکوں اور قربانی کروں۔ ایک اہم بات جو ہمیں اس موقع پہ یاد رکھنی چاہیے، جس سے بسا اوقات ہم غافل رہتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ سڑکوں پر ہوتی ہے اور گلیوں میں ہوتی ہے، اس کا خون بہتا رہتا ہے گلیوں میں اور سڑکوں میں۔ تو قربانی کرنے کے بعد اگر ہم یہ کر لیں، مثال کے طور پر آپ نے 80,000 کا، 1 لاکھ کا، 1 20 1 40 کا جانور خریدا ہے، تو ابھی سے آپ کچھ بلیچنگ پاؤڈر خرید لیں، کچھ چونا خرید لیں کہ بھائی جہاں میں قربانی کروں گا وہاں مثال کے طور پر 5 کلو چونا میں نے خریدا ہوا، یہ میں اس جگہ پہ ڈال دوں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ایک تعفن پیدا ہوتا ہے، پھر اسی کی وجہ سے جب جراثیم اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں۔ تو اس چیز کا اگر ہم خیال کر لیں اور ہر قربانی کرنے والا شخص، دیکھیں اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کی طرف سے جگہیں خاص ہوتی کہ آپ یہاں پہ قربانی کریں اور شہر کے لوگوں کو حکومت جگہیں فراہم کرتی، لیکن ظاہر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ کوئی گھر میں کرتا ہے، کوئی گھر کے باہر کرتا ہے، کوئی سڑک پر کرتا ہے، کوئی گلی میں کرتا ہے۔ لیکن اس چیز کا ایک تو اہتمام کریں کہ جہاں آپ نے قربانی کی اس کو بالکل ایسے صاف کریں جیسے وہ قربانی سے پہلے صاف تھا۔ دوسرے نمبر پر ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ جو آلائشیں ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ جا کے کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں، تو عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کی وہ چیزیں باقی آلائشیں گھر کے باہر پڑی ہوئی ہیں یا اٹھا کے کسی سڑک کے کنارے ڈال دیں۔ تو جو جگہ حکومت متعین کر دے، خاص کر دے کہ بھائی آپ اس ڈبے میں ڈالیں، اس جگہ پہ ڈالیں، وہاں گاڑی آئے گی اور یہ ساری آلائشیں اٹھا کے لے جائے گی، اس چیز کا اگر ہم خیال کریں گے تو اس کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگوں کو فائدہ اور راحت پہنچے گی۔ اور اگر ہم اس سے نہیں بچتے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہم قربانی کر کے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتے ہیں لیکن پھر اس کے باوجود ہم ایذائے مسلم کا سبب بنتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں کہ اس کو اس تعفن کی وجہ سے، اس بدبو کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے یا اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں یا کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس طرح کے ہر کام سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ قربانی کا عمل اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔